اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیکسٹ لیسن کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم جو ہے ایک دفعہ پیچھے سے ریوائز کر لیتے ہیں جلدی سے کہ ہم نے کیا کیا چیزیں پڑھی ہیں، تاکہ ہمیں پیچھے سے بھی جو ہے وہ ریوائز رہے اور ہم بھولیں نہ۔ سب سے پہلے ہم نے جو ہے وہ سورہ فاتحہ پڑھی تھی۔ سورہ فاتحہ میں سب سے پہلے ہم نے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی تھی کہ الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اس کے بعد ہم نے اللہ تعالیٰ سے یہ بولا تھا کہ اللہ، ہم جانتے ہیں کہ قیامت کے دن کے مالک آپ ہو، اور ہم نے مرنے کے بعد ضرور اٹھنا ہے اور آپ کو اپنے ہر اعمال کا جو ہے وہ حساب و کتاب دینا ہے۔ اس کے بعد ہم نے جو ہے اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے ہدایت مانگی تھی کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، کن لوگوں کے راستے پہ جن پر تو نے اپنا انعام کیا۔ سورہ فاتحہ کو کمپلیٹ کرنے کے بعد ہم نے جو ہے وہ سورہ بقرہ سٹارٹ کی تھی۔ سورہ بقرہ میں ہم نے جو ہے وہ 3 گروہوں کے بارے میں پڑھا تھا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پہلی 5 آیات میں جو ہے وہ متقین کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ 2 آیات میں ہم نے کافروں کے بارے میں پڑھا تھا۔ اس کے بعد جو 13 آیات تھی ان میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں بتایا تھا کہ کون کون سی چیزیں منافقین میں پریزنٹ ہوتی ہیں۔ آگے جو ہے اللہ تعالیٰ اب جو ہے ہم اگلا رکوع جو ہے وہ سٹارٹ کرنے والے ہیں۔ 4 گروہ میں نے آپ کو بتائے تھے، 3 گروہ کا ذکر اللہ تعالیٰ کر چکے ہیں۔ اب چوتھے گروہ کا جو ہے وہ ذکر کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے 3 گروہوں کے بارے میں بات کر کے آگے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اب دعوت توحید دے رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ صرف متقین کو نہیں، صرف کافروں کو نہیں، صرف منافقین کو نہیں، بلکہ پورے انسانوں کو، جتنے بھی دنیا میں انسان ہیں سب کو اللہ تعالیٰ اب یہاں پہ مخاطب کر رہے ہیں کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدو، تم عبادت کرو۔ کس کی عبادت کرو؟ ربکم، اپنے رب کی۔ اچھا، یہاں پہ جو ہے اب سے جب میں جو رکوع جو ہے وہ سٹارٹ کروں گی رکوع کو پڑھانے سے پہلے میں آپ کو اس میں جو ہم نے پوائنٹس پڑھنے ہیں جو اس کا کہتے ہیں مختصر باتیں کہ کون کون سی باتیں ہم نے پڑھنی ہیں، امپورٹنٹ پوائنٹس جو ہیں وہ میں آپ کو لکھواؤں گی۔ آپ نے جب بھی اب لیکچر لینا ہے تو پاس اپنے ایک کاپی اور ایک جو ہے وہ پینسل رکھنی ہے، تاکہ جو میں آپ کو امپورٹنٹ پوائنٹس پہلے رکوع کے جو پہلے بتاؤں گی وہ آپ نے نوٹ ڈاؤن کرنے ہیں۔ ابھی بھی آپ نوٹ ڈاؤن کر لیں کہ اس رکوع میں ہم نے کون کون سی چیزیں جو ہے پڑھنی ہیں۔ سب سے پہلے جو ہم نے چیز اس میں پڑھنی ہے وہ ہے دعوت توحید، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ اس میں دعوت توحید پہلی آیت ہے، یہ جو جب سے ہم نے قرآن مجید سٹارٹ کیا یہ پہلی آیت ہے سورہ بقرہ کی، اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دعوت توحید دے رہے ہیں۔ کس کو؟ صرف مسلمانوں کو نہیں، کافروں کو نہیں، منافقین کو نہیں، سب کو، پورے انسانوں کو، جتنے بھی دنیا میں انسان ہیں سب کو توحید کی دعوت دے رہے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے اس رکوع میں پڑھنا ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا اس میں بیان کریں گے۔ اس کے بعد جو ہے ہم نے جنت اور دوزخ کے بارے میں اللہ تعالیٰ تھوڑا تھوڑا بتائیں گے کہ دوزخ میں کن کو ڈالنا ہے، اور اس کے بعد جو ہے جنت کا بتائیں گے کہ جنت میں کیا کیا چیزیں ہیں۔ اس کے بعد اس رکوع میں جو ہم نے چوتھی چیز پڑھنی ہے وہ ہے فاسق کا گروہ، جو میں نے آپ کو بتایا 4 گروہ ہم نے پڑھنے ہیں۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ جو فاسق کا گروہ رہ گیا تھا وہ اللہ تعالیٰ اس رکوع میں اس گروہ کے بارے میں جو ہے وہ بتائیں گے۔ سب سے پہلے ہم جو پوائنٹ ہے دعوت توحید کا اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو، صرف متقین نہیں، صرف کچھ لوگ نہیں، بلکہ ساری جمعیت، جتنے بھی دنیا میں لوگ ہیں، سن لو، اعبدو، تم عبادت کرو، ٹھیک ہے؟ ربکم، کس کی عبادت کرنی ہے؟ اپنے رب کی، ٹھیک ہے؟ جو تمہارا رب ہے۔ الذی، جس نے، خلقکم، تمہیں پیدا کیا، والذین، اور ان لوگوں کو، ٹھیک ہے؟ من سے، قبلکم، جو تم سے پہلے تھے۔ پہلے کون سے لوگ تھے جو ہم سے پہلی امتیں گزر چکی ہیں، جیسے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، جتنے بھی لوگ پہلی قوم میں، ہمارے آباء و اجداد، جتنے بھی ہم سے پہلے لوگ گزر چکے ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم کو بھی میں نے پیدا کیا ہے، اور جو تم سے پہلے لوگ تھے ان کو بھی میں نے پیدا کیا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لعلکم، تاکہ تم تتقون، پرہیزگار بن جاؤ۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ 1 بائی 1 کر کے ہمیں گائیڈ کر رہے ہیں کہ دیکھو میری یہ بھی نشانی ہے، میں نے یہ بھی کیا ہے، میں نے یہ بھی کیا ہے، تاکہ ہم لوگ جو ہے ان سب چیزوں کو دیکھیں، غور کریں، اور ایک اچھا مسلمان جو ہے اللہ تعالیٰ آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایک اچھا مسلمان بن جائیں، ٹھیک ہے؟ ہم پرہیزگار بن جائیں، ہم اس راستے پہ چلیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کیا کریں گے؟ 1 بائی 1 ہمیں گائیڈ کریں گے کہ دیکھو میں نے یہ بھی چیزیں تمہارے لیے پیدا کی ہیں، میں نے یہ بھی کیا ہے، میں نے وہ بھی کیا ہے، پھر تم کہاں بھٹکے جا رہے ہو؟ تو اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرسٹ چیز بیان کر رہے ہیں کہ
انسان اسی کی عبادت کرتا ہے نا جس نے سب سے زیادہ محبت ہم اپنی ماں سے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ جس نے ہمیں پیدا کیا. تو جنس اللہ نے پوری دنیا کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں صرف تمہیں پیدا نہیں کیا، میں نے تمہیں بھی پیدا کیا، تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا ہے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اس کے فرما بردار بندے بن جائیں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی، اب جو ہے نا پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے دعوت توحید دی ہے سارے مسلمانوں کو، سارے لوگوں کو، کہ تم عبادت کی طرف آ جاؤ، اپنے رب کی طرف آ جاؤ جس نے تمہیں پیدا کیا، اللہ کے سوا تمہیں کسی نے پیدا نہیں کیا. اب دوسری آیت میں جو ہے اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا بیان کریں گے، اپنی نعمتوں کا ذکر کریں گے کہ جو اس نے ہم پر اپنی نعمتیں کی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی، جس نے جعل پیدا کیا، لکم الارض، تمہارے لیے زمین، الارض کہتے ہیں زمین کو، فراشن بچھونا بھی کہہ سکتے ہیں اور فرش بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ یہاں پہ پہلی اپنی جو نشانی جو بیان کر رہے ہیں نا، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے اس زمین کو فرش بنا دیا ہے. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کی یہ کتنی بڑی نعمت ہے جو یہ زمین ہے. کہتے ہیں کہ اس زمین کے نیچے اتنا زیادہ لاوا ہے کہ جو ہر وقت ابلتا رہتا ہے، ہر وقت جو ہے نا اس میں سے آگ نکلتی رہتی ہے، اتنا لاوا ہے اس زمین کے نیچے. لیکن کیا کبھی جب آپ نے کبھی زمین کے اوپر ہاتھ رکھا ہے، کیا آپ کا ہاتھ گرم ہوتا ہے؟ ہم کوئی بھی اگر دیچ کی ہماری گرم ہو، فار ایگزامپل چولہے پہ ہی پڑی ہو اور ہم اس کو بائی چانس ہمارا ہاتھ لگ جائے تو فوراً سے ہم پیچھے کر لیتے ہیں، ہمیں کافی زیادہ ہیٹ جو ہے نا وہ محسوس ہوتی ہے، ہم اس کو نہیں برداشت کر سکتے. تو دیکھیں اتنا زمین کے نیچے لاوا ہے، وہ ہمیں محسوس نہیں ہو رہا. کس کی وجہ سے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمارے لیے فرش بنا دیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے کہ اتنا لاوا، اتنی گرماہٹ ہونے کے باوجود جو ہے وہ ہمیں گرماہٹ محسوس نہیں ہوتی. ہم زمین کو جو ہے نا وہ اپنے گھر بنا رہے ہیں، ہم اس پہ رہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو ہمارے لیے نرم کر دیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نشانی ہے ہمارے لیے. اب دیکھیں ہماری جو زمین ہے وہ ایک دن کہتے ہیں نا کہ وہ پورا اپنے جو اس کا سورج کے گرد وہ چکر لگاتی ہے، وہ ہر وقت اس کے ارد گرد سرکولر جو ہے نا وہ راؤنڈ کرتی رہتی ہے. کہ ہمیں کبھی کیا ہم کھڑے ہوتے ہیں، کبھی ہمیں فیل ہو رہا ہے کہ زمین چل رہی ہے، کہ ہم بھی ساتھ ساتھ اس کے چکر لگا رہے ہیں؟ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی دیکھیں نشانی ہے کہ اس نے ہر چیز کو مینٹین کیا ہوا ہے، ہمارے لیے ہر ایک چیز کو ہمارے مسخر بنا دیا ہوا ہے. کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں نا میں نے انسان کے لیے مسخر بنا دی ہیں. پہلی نشانی کہ ہم نے زمین کو جو ہے وہ تمہارے لیے فرش بنایا ہے، کہ ہم اس پہ گھر بناتے ہیں، اپنے اس کے اوپر رہتے ہیں. یہ ساری نشانیاں اللہ تعالیٰ کی. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والسماء، اور آسمان، بناءً چھت. پہلے زمین کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا بولا ہے کہ اس نے فرش بنایا ہے. اب اللہ تعالیٰ آگے آسمان کی مثال دے رہے ہیں، دوسری نشانی آپ نے ساتھ ساتھ نوٹ کرنا ہے. پہلے نشانی کہ زمین کو ہمارے لیے فرش بنا دیا ہے، اس کے بعد دوسری نشانی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو ہمارے لیے چھت بنا دیا ہے. اب دیکھیں عام طور پہ جب ہم گھر بناتے ہیں تو ہم کتنی دیواریں بناتے ہیں، ستون بناتے ہیں، لیکن دیکھیں چھت میں کوئی آپ جو اللہ تعالیٰ نے آسمان بنایا ہے جس کو اللہ تعالیٰ چھت بول رہے ہیں، کیا آپ کو کہیں ستون نظر آ رہا ہے؟ کیا کوئی دیوار بنی ہوئی ہے جس کے ساتھ یہ جو ہے اس کو وہ مل رہی ہے، اسٹیبلٹی مل رہی ہے؟ نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی ہے کہ کسی ستون کے بغیر اتنا خوبصورت آسمان کہ جس میں کبھی کوئی چینجنگ نہیں ہوئی، وہی کلرز جب بھی ہم دیکھتے ہیں ہم خود کو تر و تازہ محسوس کرتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں. اتنا بلند آسمان. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، ان کے فرماتے ہیں کہ 7 آسمان ہیں دنیا میں، ٹھیک ہے، اور ہر ایک آسمان کی دوسرے آسمان سے مسافت جو ہے نا، جو دوری ہے نا، وہ 500 سال کے برابر ہے. اتنی زیادہ دوری ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ایک خوبصورت انداز میں بنایا ہوا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آسمان اور زمینوں میں کوئی ایسا ٹکڑا نہیں ہے کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے نہ ہوں اور وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ کر رہے ہوں. ہر ایک حصے میں، ہر ایک ٹکڑے میں اللہ تعالیٰ کے فرشتے موجود ہیں جو ہر وقت اس کی عبادت، اس کی حمد و ثنا بیان کرتے رہتے ہیں. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. دیکھیں اللہ تعالیٰ کی قدرت. پہلے اللہ تعالیٰ فرمانے کہ زمین کو ہمارے لیے بچھونا بنایا، اس کے بعد آسمان کو چھت بنایا ہمارے لیے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور انزلہ، اس نے اتارا، من السماء، آسمان سے، ماءً، پانی.
ٹھیک ہے، اب یہاں پہ آسمان سے پانی کون سی بات ہو رہی ہے؟ جو بارش آسمان سے اترتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نشانی ہے کہ جو آسمان سے پانی برستا ہے۔ ایسے بھی تو ہو سکتا تھا ایک ہی دفعہ جو ہے وہ سارا پانی نیچے گر جائے، اس سے طوفان بھی آ سکتا تھا۔ ایک اتنے خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک چیز کو تخلیق کی ہے، ایک ایک قطرہ کر کے جو ہے نا وہ بارش کی بوندیں زمین پہ گرتی ہیں۔ کتنی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی نشانی اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا، فاخرج پھر نکالا بھی اس کے ذریعے، کس کے ذریعے؟ آسمان کے پانی کے ذریعے، من الثمرات پھل، رزق لکم تمہارے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو آسمان سے پانی اترے نا اس سے تمہارے لیے رزق بنتا ہے۔ کیسے؟ پھل اگتے ہیں۔ ایسے ہی ہوتے ہیں نا کہ جب بھی آسمان سے بارش جو ہے نا وہ اترتی ہے تو کیا ہوتا ہے، جو پودے وغیرہ وہ سارے تر و تازہ ہو جاتے ہیں، ان پہ پھل وغیرہ آ جاتے ہیں جن کو ہم اپنے کھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ ساری اللہ تعالیٰ جو ہے نا ون بائی ون کر کے نا اپنی نشانیاں بیان کر رہے ہیں کہ یہ دیکھو یہ ساری نشانیاں تمہارے ارد گرد ہیں، ان کو غور و فکر کرو، اس میں ہر چیز میں تمہیں اللہ تعالیٰ ہی دکھائی دیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ساری چیزیں جو اپنی نشانیاں بیان کر کے نا بہت ہی امپورٹنٹ آگے بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، فلا پس تو نہ تجعلوا بناؤ، ٹھہراؤ بھی آپ بول سکتے ہیں یا بناؤ، للہ اللہ کے لیے، اندادن کوئی شریک۔ بہت بڑی بات اللہ تعالیٰ نے یہاں بولی ہے۔ دیکھیں پہلے اپنی نشانیوں کا ذکر کیا ہے، پھر اب یہاں اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کا شریک نہ ٹھہراؤ، وَأَنْتُمْ اور تم تعلمون جانتے ہو۔ دیکھیں جو شرک ہے نا وہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسان کا کوئی بھی گناہ جو ہے نا وہ معاف کر دیں گے، اگرچہ وہ سمندر کے جتنا بھی پانی ہے اس کے برابر ہو، یا ایک پہاڑ کے جتنے مرضی گناہ ہوں گے نا اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، لیکن جس نے شرک کیا ہوگا نا اس کو معافی نہیں ملے گی۔ عبادت کا پہلا درجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کا شرک نہیں کرنا، یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ بہت ڈرانے والی بات ہے یہ۔ دیکھیں قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر امتی کو جو ہے جنت تک خود چھوڑ کے آئیں گے۔ شفاعت کا وعدہ کیا گیا ہے نا ہم سے، لیکن شفاعت کس کی ہوگی؟ اس کی ہوگی جو مومن ہوگا، جس سے کچھ گناہ ہو جاتے ہیں نا۔ ہم تو ہے گناہ کے پتلے کہ ہم سے گناہ ہو ہی جاتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرتا ہوگا لیکن اس سے بھول چوک اگر ہو جائے تو وہ اللہ معاف فرما کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش جو ہے وہ قبول کریں گے اور اس کو جنت میں بھیج دیں گے۔ نبی پاک فرماتے ہیں کہ وہ ہر اپنے امتی کو جنت میں خود چھوڑ کے جائیں گے، جب چوتھی دفعہ وہ واپس آئیں گے نا صرف وہی لوگ رہ جائیں گے جو جنت میں نہیں جا سکیں گے۔ ایک تو ہوگا مشرک جنہوں نے شرک کیا ہوگا، اور دوسرا وہ ہوں گے جنہوں نے قرآن نے روکا ہوگا۔ سوچنے والی بات ہے، یہ قرآن نے روکا ہوگا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا لاسٹ لیکچرز میں کہ ہم جب قرآن کی آیات پڑھتے ہیں نا تو یہی آیات جو ہے نا وہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگتی ہیں کہ اللہ اس نے ہمیں پڑھا تھا تو اسے معاف کر دے۔ لیکن جب ہم اس کو نہیں نہ پڑھتے تو یہی قرآن مجید قیامت والے دن جا کے اللہ تعالیٰ سے ہماری شکایت کرے گی کہ اللہ یہ بندہ مجھے نہیں پڑھتا تھا، اس نے میرے احکامات پہ عمل نہیں کیا، یا مجھے پڑھ کے تیرے احکامات پہ عمل نہیں کیا تو اس کو سزا دے۔ تو تب بھی جو ہے وہ ہمیں جنت سے یہ چیزیں یہ جو ہے وہ روکیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سب سے پہلے شریک نہیں کرنا۔ میں نے موسٹلی جو ہم نے کچھ بھی مانگنا ہو نا وہ ہمیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ قرآن مجید میں ہم آگے انشاءاللہ پڑھیں گے، ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، بہت دفعہ اللہ تعالیٰ نے یہ بولا ہوا ہے، احادیث میں بھی آیا ہے کہ جب میرا بندہ مجھ سے مانگتا ہے، جب وہ کوئی بندہ مجھ سے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے شرم آتی ہے کہ میں اس کو حالی لٹاؤں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بھی بندہ مجھ سے مانگتا ہے نا تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، میں اس کی شہ رگ سے بھی قریب ہوتا ہوں۔ سوچیں اتنی قریب ہے اللہ ہم سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے اپنے درمیان کسی کو مت لاؤ، ہر چیز مجھ سے مانگو۔ کہتے ہیں نا کہ اگر ہماری کوئی دعا قبول نہیں بھی نہ ہوتی تو ہمیں جو ہے نا اس پہ نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہماری یہ دعا قبول نہیں کی۔ قیامت کے دن وہی ہماری جو دعائیں قبول نہیں ہوئیں گی نا وہی ہمیں
اتنا ان کا اجر ملے گا، اتنا اجر ملے گا کہ ہم اس وقت دعا کریں کہ کاش دنیا میں ہماری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی، ہمیں قیامت والے دن اجر ملتا۔ میں نے موسٹلی جو ہے وہ وومنس کو دیکھا ہے کہ وہ دربار پہ جاتی ہیں نا، اور وہ اس طرح دعا مانگ رہی ہوتی ہیں کہ آپ ہمیں یہ چیز دے دیں۔ وہ مطلب جس بھی دربار پہ جاتی ہیں نا، ان کو مخاطب کر کے بول رہی ہوتی ہیں کہ آپ مجھے یہ چیز دے دیں، آپ مجھے یہ چیز دے دیں۔ یقین کریں یہ شرک ہے، بہت بڑا شرک ہے۔ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں۔ آپ کا فار ایگزامپل آپ کا بیٹا ہے، ٹھیک ہے، ٹوائے مانگ رہا ہے آپ سے، آپ نے اس کو ایک لے کے دیا، دین اس نے پھر مانگا، آپ نے اس کو دو لے کے دیا، پھر بعد میں اس میں وہ مزید مانگتا گیا، تو آپ نے جو نا اس کو نہیں لے کے دیا کہ چلو میں بعد میں اس کو لے دوں گی۔ آپ کے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کی فرینڈ ہوگی یا کوئی بھی مہمان آتا ہے، تو آپ کا اگر بیٹا یا بیٹی جو ہے وہ جا کے ان سے کہیں کہ آپ مجھے ٹوائے لے دیں، میری مما تو مجھے لے کے نہیں دے رہی، تو آپ کی مدر کو کتنا برا لگے گا، کتنا ہرٹ ہوں گی وہ۔ یہی بات اللہ تعالیٰ کی بھی ہے کہ جب ہم ان کو چھوڑ کے کسی اور سے چیز مانگتے ہیں نا، تو ان کو بھی بہت برا لگتا ہے کہ یہ بندہ تو میرا پیدا، اس کو میں نے کیا ہے، کہ پھر کسی اور سے کیوں مانگ رہا ہے جا کے۔ آپ کو پتہ ہے جو مکہ میں 360 بت رکھے گئے تھے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد آئی تھی، وہ خود بہت گر گئے تھے، وہ کون تھے؟ وہ کوئی گناہ گار تو لوگ تو نہیں تھے، یا ایسے ہی کسی کی شکلیں نہیں بن گئی تھی۔ وہ آپ کو پتہ ہے کون سے لوگ تھے؟ وہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کے جو نیک لوگ تھے نا، وہ تھے۔ وہاں کے تب کے لوگوں نے کیا کیا تھا، جو نوح علیہ السلام کے زمانے کے جو نیک لوگ تھے نا، وہ چمڑے کے وہ وہاں پہ نا اس طرح وہ شکلیں بنا لیا کرتے تھے اس پہ، تو وہ بعد میں انہوں نے کیا کیا، وہی جو شکلیں وہ بناتے تھے نا، انہوں نے وہ بت میں وہ ان کی وہ مورتیاں بنانے لگے، اور ان کے آگے سے ان سے مانگنے لگے کہ آپ تو نیک ہو، آپ اللہ سے ہمیں یہ چیز لے دیں، آپ ہمیں اللہ سے وہ چیز لے دیں۔ وہ ان کی پوجا کرنے لگ گئے، ان سے آگے کہنے لگ گئے۔ تو کیا ہوا کہ مکہ میں سے ایک آدمی جو ہے نا، وہ ان کی بستی میں گیا، تو اس نے دیکھا کہ یہاں تو لوگ مورتیاں بنا کے تو ان کے آگے سے جو ہے نا وہ مانگتے ہیں، تو اس نے کیا کیا، وہ ایک مورتی اٹھا کے جو ہے وہ خانہ کعبہ میں لے آیا۔ وہ پھر آہستہ آہستہ وہ 360 بت جو ہے نا انہوں نے آ کے مکہ میں رکھ دیے۔ تو دیکھیں انہوں نے کیا کیا، انہوں نے نیک لوگوں کی مورتیاں بنا کے اور ان سے مانگنا شروع کر دیا، اور وہ شرک میں جو ہے نا وہ مشرک بن گئے لوگ۔ اب دیکھیں جو نیک لوگ ہیں نا، جو اللہ تعالیٰ کے جو علماء کرام ہیں، جو جن کو اتنی فضیلتیں اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی ہیں، وہ بہت نیک ہیں، وہ ان کی اتنی فضیلتیں ہیں کہ ہم جو ہے وہ سوچ ہی نہیں سکتے۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے لائف میں ایسی کون سی چیزیں کی ہیں، کیسے انہوں نے اپنی زندگی گزاری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اتنے قریب ہو گئے، اللہ تعالیٰ کے وہ اتنے پسندیدہ بندے بن گئے ہیں۔ ہمیں ان کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ بنانا چاہیے۔ دعا مانگنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آپ جا رہے ہو اگر کسی دربار پہ، تو آپ کو جو ہے دعا مانگنے کا ایک طریقہ بھی ہونا چاہیے کہ اے اللہ یہ تیرے نیک بندے ہیں، تو ان کے صدقے ہمیں بھی سیدھے راستے پہ چلا، جیسے یہ لوگ سیدھے راستے پہ چلے اور تیرے تک پہنچے ہیں، ہمیں بھی بالکل اسی راستے پہ چلا کے اپنے تک لے جا، ٹھیک ہے۔ جو ہے نا دعا مانگتے ہوئے بھی آپ بہت دھیان رکھا کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شریک نہیں ٹھہرانا، فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، نہ ٹھہراؤ اللہ کے لیے شریک، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم جانتے ہو کہ شریک کرنا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، پھر بھی تم یہ ساری چیزیں جانتے ہو، اس کے بعد بھی اگر تم شریک کرو گے نا تو پھر تمہارا ٹھکانہ جہنم ہی ہوگا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگلی آیت میں، وَإِنْ، اور اگر کُنْتُمْ، ہو تم، فی میں ریبٍ، شک، مما، اس سے جو، نزلنا، نہ کہتے ہیں ہم نے، ٹھیک ہے، نزلنا ہم نے اتارا، اللہ اوپر، عبدنا اپنے بندے، ٹھیک ہے، یہاں عبدنا اپنے بندے سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ فَأْتُوا، تو بس لے کر آؤ، بِصُورَةٍ، ایک صورت، مِن مِثْلِهِ، اس جیسی۔ اب دیکھیں وہاں کے جو لوگ تھے نا، جو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترتا تھا، تو وہ یہ لوگ کہتے تھے، ان کے پاس وہ یہ لوگ بہانہ لگاتے تھے کہ یہ نعوذ باللہ خود سے جو ہے نا وہ بنا کے آیتیں لے آتے ہیں، خود سے گھر کے لے آتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کلام نہیں ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے نا وہ چیلنج دے رہے ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے تم کہتے ہو کہ یہ میری طرف سے نہیں ہے، تو پھر تم جو ہے اس صورت جیسی، ٹھیک ہے، جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو یہ قرآن نازل کیا ہے، اس جیسی کوئی ایک صورت بھی لے آؤ،
اگر تم سچے ہو تو، ٹھیک ہے. وَدْعُوا اور بلا لو شُهَدَاءَکُم اپنے مددگار. یہاں مددگار سے مراد کیا ہے؟ جن بتوں کی وہ پوجا کرتے تھے. من دون اللہ اللہ کے سوا. ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَإِن پھر اگر لم تفعلوا تم نہ کر سکو. ٹھیک ہے، لم سے مین نہ، تفعلوا تا کا جب آتا ہے نا ضمیر تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اگلے کو مخاطب کیا گیا ہے، مطلب تم سے. لم نہیں، تفعلوا تم کر سکو. آگے اللہ تعالیٰ دیکھے وہ سختی سے بول رہے ہیں ولن اور ہرگز نہیں، تفعلوا تم کر سکو گے. دیکھیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، پہلے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو چیلنج دیا کہ تم ایک صورت لے آؤ، ایک جیسی قرآن جیسی ایک بھی صورت لے آؤ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم پہلے تو تم کر ہی نہیں سکتے، ٹھیک ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ تنبیہ کر رہے ہیں کہ تم ہرگز نہیں کر سکو گے، کیونکہ اس قرآن مجید جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ، اور اس میں ایک حرف برابر بھی شک نہیں ہے. ہم نے سورہ بقرہ کے سٹارٹ میں پڑھا تھا ذالک الکتاب لا ریبہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے. ریبہ کا میں نے آپ کو میننگ بتایا تھا کہ بال برابر بھی شک نہیں ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہرگز تم نہ لا سکو گے. فاتقوا پس ڈرو، تو ڈرو النار آگ، التی جس کا وقودھا اس کا ایندھن الناس انسان ہے، والحجارۃ اور پتھر. دیکھیں اب یہاں پہ جو ہے نا وہ جہنم کے بارے میں جو ہے نا وہ بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ ان لوگوں کے لیے جو قرآن کے جو ہے نا وہ ماننے والے نہیں تھے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب تم ایسا نہیں کر سکو گے تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن کون کون ہے؟ انسان اور پتھر ہیں. کہتے ہیں قیامت کے دن جو سب سے جو ہلکا عذاب ہوگا نا اللہ تعالیٰ کا، ٹھیک ہے، جس نے ہلکا سا گناہ کیا ہوگا اس کا یہ ہوگا کہ اس کو جہنمی جوتیاں پہنائی جائیں گی. وہ اتنی خوفناک ہوں گی. کہتے ہیں وہ جب انسان اس کو پہنے گا نا تو اس کا دماغ سے لے کے پاؤں تک ہر چیز ابل کے باہر آ جائے گی، اتنی وہ سخت ہوں گی. اور یہ سب سے ہلکا عذاب ہے. سوچیں کتنا سخت عذاب ہوگا قیامت والے دن جہنم کا، جو تیار ہی کی گئی ہے انسان، جس کا ایندھن ہی انسان ہے اور پتھر ہے. وہ عدت جو تیار کی گئی ہے للکافرین کافروں کے لیے. میں آپ کو یہاں جو ہے نا وہ ایک واقعہ سننا چاہوں گی. جو ڈاکٹر فرحت ہاشمی ہے ان کا ایک آرٹیکل میں نے پڑھا تھا، اس میں وہ بتاتی ہیں کہ ان کی ایک اسٹوڈنٹ تھی، اور یہ وہ کہتی ہیں کہ سچا واقعہ کوئی یہ نہیں کہ جھوٹا واقعہ. کہتی ہیں کہ ان کی ایک اسٹوڈنٹ تھی، وہ انگلینڈ میں رہتی تھی. تو ان کا کیا ہوا، ایک جو ہے نا وہ ان کی کسی قریبی کی جو ہے وہ ڈیتھ ہو گئی. تو وہ قبرستان میں گئی. جاتے ہیں نا کہ جب ہمارا کوئی قریبی جو ہے نا اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو ہم اس کی فاتحہ کے لیے جو ہے وہ قبر پہ جاتے ہیں. تو کہتی ہیں کہ میں جو ہے وہ ان کی قبر پہ گئی، اور وہاں پہ جو ہے نا مجھے وہ قرآن کی جو ہے نا مجھے نا ایسے آواز آ رہی تھی. میں بیٹھی ہوئی ہم لوگ قرآن خوانی کر رہے تھے تو مجھے اچانک سے جو ہے نا وہ قرآن کی ایک آیت کی جو ہے نا وہ آواز آ رہی تھی میرے کانوں میں. تو میں اپنے کہتی ہیں کہ میں اپنے ہسبینڈ کو کہہ رہی ہوں کہ آپ کو کیا کوئی آواز آ رہی ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں مجھے تو نہیں آ رہی. تو وہ کہتی ہیں کہ یہاں پہ پاس نا وہ ٹرک وغیرہ پڑے تھے، شاید انہوں نے نا کوئی وہ والیوم وہ لگائی ہو ڈسک وغیرہ کوئی ایسی کہ وہاں سے آواز آ رہی ہو. تو وہ کہتے ہیں نہیں انہوں نے تو کوئی ایسی چیز نہیں لگائی، وہ تو جسٹ ایسے جو صفائی کرنے والے ہوتے ہیں وہ ہیں. تو کہتی ہے کہ جیسے کوئی آواز آ رہی ہو تو ہم پیچھا کرتے ہیں. تو کہتی ہے میں نے اس آواز کا جو مجھے کانوں میں مسلسل آ رہی تھی میں نے اس کا پیچھا کیا کہ مجھے یہ کہاں سے آ رہی ہے. یہ بہت ڈرنے والی بات ہے، یہ حقیقی بات ہے، آپ نے غور سے سننی ہے. کہتی ہے کہ میں نے مجھے ایسا فیل ہوا کہ وہ آواز جو ایک قبر سے آ رہی، میں نے کان لگا کے سنا تو وہ قرآن مجید کی ایک آیت کی آواز اندر سے کوئی پڑھ رہا تھا، اور وہ سورہ ملک کی ایک آیت تھی جس کا میں ترجمہ آپ کو بتاتی ہوں کہ کاش میں نے سنا ہوتا اور سمجھا ہوتا اور آج میں جہنم کی آگ سے بچ چکا ہوتا. یہ وہ آیت تھی سورہ ملک کی. میں نے آپ کو اس کا جو ہے نا وہ ترجمہ تھوڑا سا بتایا ہے، اس طرح تھا. تو وہ کہتی ہیں کہ میں ایسے ڈر گئی نا، وہ کہتے ہیں کپاہٹ سی ہونے لگ جاتی ہے جسم میں. تو وہ کہتی ہے میں اتنی خوف زدہ ہو گئی. میں واپس آئی اور وہ نا شاگرد تھے ڈاکٹر فرحت ہاشمی کی، تو انہوں نے کال کی کہ میں نے ایسے جو ہے نا وہ سنی ہے.
تو وہ کہتی ہیں، پھر ان کو کہتی ہیں کہ آپ ایسا کریں کہ آپ واپس جائیں، اس قبر دیکھیں کہ وہ قبر کس کی ہے، اگر آپ جانتی ہیں کہ کس کی ہے تو آپ ان کے گھر والوں کو بتائیں کہ وہ ان کے لیے کوئی صدقہ وغیرہ کریں، یا ان کے لیے کوئی وہ قرآن خوانی کرائیں، کہ ان کے لیے ختم وغیرہ اس طرح کروائیں۔ تو سوچیں، اللہ تعالیٰ اپنے موت ابھی بھی دکھاتا ہے قبر والوں، جب ہم اس دنیا سے چلے جاتے ہیں نا تب ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ کاش ہم قرآن کو سمجھ جاتے، کاش ہم اس پہ عمل کر لیتے اور ہم قبر کے عذاب سے بچ جاتے، آگ سے بچ جاتے۔ تو ہمارے پاس ابھی بھی ٹائم ہے، ابھی بھی ہمیں جو ہے اپنے گناہوں کو چھوڑ کے اللہ تعالیٰ کے رستے پہ چلنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آج کل تو اتنا فتنے کا زمانہ ہے، اتنا ایک بات ہوتی ہے اور اس کو کوئی نہ کوئی ہزاروں اس کے فتنے لے کے آ جاتے ہیں کہ نہیں یہ بات ایسے ہے۔ تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ اللہ ہمیں ان فتنوں سے بچا، جتنا ہو سکے ان فتنوں سے، نئی چیزوں سے بچا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ اللہ ہمیں فتنوں سے بچا، ہمیں اپنے سیدھے راستے پہ چلا، اس راستے پہ چلا جو سیدھا تیری طرف آ جائے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اب یہاں پہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے وہ آگ کا ذکر کیا تھا، ٹھیک ہے، تو آگے جب بھی ایسا ہوتا ہے نا، جب آگ وغیرہ یا اس طرح جہنم کے بارے میں بات ہوتی ہے، تو جو مومن تھے نا، جو صحابہ کرام تھے، ان کے ایمان بہت تھے، ہمارے جیسے تھوڑی تھے، ہم لوگ تو قرآن کی آیات پڑھ کے بھی ہم پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم لوگ تو پڑھ کے پھر اس کے بعد گناہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ وہ بہت ڈر جاتے تھے، کیا ہم کو اللہ تعالیٰ تو نہیں جہنم میں ڈال دیں گے، کیا ہم سے تو کوئی ایسی خطا نہیں ہو جائے گی؟ تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا مومنین کو آگے جو ہے ان کو تسلی دینے کے لیے، ٹھیک ہے، جو صحابہ کرام تھے ان کو تسلی دینے کے لیے کہ خوشخبری دیجیے، وبشر الذین، اور خوشخبری دو، الذین، ان لوگوں کو جو آمنوا، ایمان لائے، اور عاملوا الصالحات، انہوں نے عمل کیے، کون سے عمل کیے؟ صالحات، نیک، وہ عمل کیے جو اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا ہے۔ انا، یہ کہ لہم، ان کے لیے، اب انہوں نے ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ کا حکم مانا ہے، نیک اعمال کیے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کے بدلے میں ان کو کیا دی جائے گی؟ جنات، جنت، باغات، تجری، جس کے نیچے بہتی ہیں، من تحتہا، ان کے نیچے سے، الانہار، نہریں۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جنت کا تذکرہ شروع کر رہے ہیں کہ جنہوں نے نیک اعمال کیا ان کو جنت ملے گی، وہ ایسی جنت کے باغات ہوں گے کہ جن کے نیچے نہریں رواں ہوں گی، جن کو دیکھ دیکھ کے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک ملے گی۔ کلما، جب بھی، رزقوا، کھانے کو دیا جائے گا، منہا، اس میں سے، من ثمراتی، کوئی پھل، رزقن، کھانے کو۔ اب کیا جب ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، جب ہم جنت میں جائیں گے نا تو وہاں پہ جو ہے ہمیں وہ کھانے کو پھل دیے جائیں گے، جیسے ہم دنیا میں کھاتے ہیں نا، تو ہم جب وہ پھل کھائیں گے نا تو ہمیں جو ہے نا وہ ہم کہیں گے کہ یہ تو وہی تو جو ہم جو ہے وہ دنیا میں کھاتے تھے، بس جو ذائقہ ہے نا وہ تھوڑا چینج ہوگا۔ تو آگے اللہ تعالیٰ وہی بیان کر رہے ہیں، قالوا، وہ کہیں گے، کون کہیں گے؟ جنتی، ھذا، یہ، الذی، وہ ہے جو کہ رزقنا، ہمیں کھانے کو دیا گیا، من قبل، اس سے پہلے، من قبل، اس سے پہلے، مین کہ ہمیں دنیا میں جو پھل دیا گیا تھا کھانے کو، وَأُوتُوا، حالانکہ انہیں دیا گیا، بھی، اس سے، متشابہہ، ملتا جلتا، مین کے ذائقہ جو ہوگا نا جنت میں پھل کا وہ بہت مزیدار اور اس سے بھی اچھا ہوگا، لیکن جو پھل ہوں گے نا وہ ملتے جلتے ہوں گے جو کہ ہمیں دنیا میں پھل اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلَهُمْ، ان کے لیے، فیہا، اس میں، ازواج، بیویاں ہوں گی، مطہرات، پاکیزہ، وہم، اور وہ، فیہا، اس میں، خالدون، ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ کی زندگی ہوگی، یہ نہیں کہ 1 سال 2 سال یا 100 سال رہیں گے اور پھر نکال دی جائیں گے، ان کی زندگی ختم ہو جائے گی، نہیں، بلکہ وہ ہمیشہ کے لیے اس میں رہیں گے۔ اب یہاں سے جو ہے نا آگے فورس والے گروہ کا ذکر سٹارٹ ہو رہا ہے۔ میں نے آپ کو سٹارٹ میں بتایا تھا کہ ہم نے 4 گروہ کے بارے میں جو ہے نا وہ پڑھنا ہے۔ متقین کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں، کافر کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں، اس کے بعد جو ہے ہم منافقین کے بارے میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ اب ہم جو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ بیان کر رہے ہیں چوتھے گروہ کا، جو کہ ہے فاسق۔ اب آیت کو پڑھنے سے پہلے جو ہے میں آپ کو فاسق کی ڈیفینیشن ایک بتا دیتی ہوں کہ فاسق ہوتا کیا تھا، کہ آپ کو آیت کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ فاسق جو ہے نا وہ ہوتا تو مسلم ہی ہے، لیکن کیا کرتا ہے، یہ گناہ جو ہے نا، جو یہ گناہ کرتا ہے نا وہ اس کو چھپاتا نہیں ہے، ٹھیک ہے، ظاہر کر دیتا ہے۔
فار ایگزامپل آپ نے اپنے ارد گرد جو ہے نا وہ کئی لوگ دیکھے ہوں گے، آپ اگر ان کو دیکھو کچھ غلط کرتے ہوئے تو آپ ان کو بولو کہ نہیں یہ غلط، مطلب یہ غلط چیز ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہوا ہے، اور وہ آگے سے آپ کو جواب دے تمہیں اس سے کوئی مسئلہ، میں کر رہی ہوں نا، میری مرضی، ٹھیک ہے، جو اپنے گناہ پہ اتراتے ہوں، مطلب ان کو کوئی شرمندگی بھی نہ ہو کہ ہم یہ گناہ کر رہے ہیں اور وہ کھلم کھلا کر رہے ہوں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان لوگوں کو کیا کہتے ہیں، یہ ایسے لوگ جو ہیں وہ فاسق کہلاتے ہیں۔ ان کی مثال جو ہے نا اللہ تعالیٰ اس آیت میں مچھر سے دے رہے ہیں۔ اب دیکھیں مچھر ایک بہت سی چھوٹی سی چیز ہے، اب لیکن یہ کیا کرتی ہے، یہ لوگوں کا خون چوستی ہے، سوسائٹی، ہماری سوسائٹی کا کیا کرتی ہے، یہ خون چوستی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو فاسق لوگ ہیں نا یہ بھی ایک خون چوسنے والی ہیں، کہ یہ بہت خطرناک لوگ ہیں، بہت ہی خطرناک، کھلم کھلا برائی کرتے ہیں، اور کوئی کھلم کھلا برائی کر رہا ہو تو اس کو ڈیفینیٹلی کوئی دوسرا بھی دیکھ کے جیسی حرکت کرے گا کہ چلو وہ بھی کر رہا ہے میں بھی کروں۔ تو اب اللہ تعالیٰ ان کی مثال دے رہے ہیں کہ ان اللہ، بے شک اللہ، لا یستحیی، حیا فرماتا، ٹھیک ہے، یستحیی نہیں حیا فرماتا، ان کے یضرب وہ بیان کرے، مثلاً کوئی مثال، ما جو بعودتاً مچھر، ٹھیک ہے، فما ہوا جو فوقہا اس کے اوپر۔ اب دیکھیں یہاں پہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ، پہلے تو اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں پہ مچھر کی بیان، ایک مچھر کیا ہے، ایک چھوٹا سا، بالکل چھوٹا سا جاندار ہے، تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے جو ہے نا، جیسے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہم نے فرسٹ رکوع میں منافقین کی دو جو ہے نا وہ پڑھی تھی ایگزامپل، اللہ تعالیٰ نے بیان کی تھی نا کہ کوئی بھی ایسے کوئی روشنی جلاتا ہے اور وہ لوگ جو ہے نا کیا کرتے ہیں، کوئی روشنی جلانے والا اس نے ارد گرد روشن کر دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ان کے سننے اور طاقت وہ ساری چھین لی ہے۔ ہم نے 2 آیات میں جو ہے وہ مثال بیان کی نا، تو منافقین کو جو وہ نا اس سے بہت زیادہ وہ ہلچل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کیسی مثالیں بیان کر رہے ہیں، کیسی مثالیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بیان کریں۔ ظاہر سی بات ہے مومنین کو تو اللہ تعالیٰ کی کسی بات پہ کوئی بھی جو ہے نا وہ سوال نہیں اٹھائیں گے، وہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز جو ہے نا نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے جو منافقین ہیں، جو کافر ہیں، وہی اللہ تعالیٰ کی باتوں پہ جو ہے وہ سوال اٹھائیں گے کہ یہ ایسا کیوں، ایسا کیوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بالکل حیا نہیں فرماتے کہ وہ ایک مچھر کی بھی جو ہے نا وہ مثال بیان کرے، یا اس سے بھی اوپر، یہ مچھر کے اوپر بھی جو ایک پیراسائٹ ہوتا ہے، بالکل سیم جو انسان کے، دیکھیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے، بالکل جو انسان کے سارا وہ پروسیجر، جو کھانا وغیرہ سارا وہ بھی سیم ان کا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بالکل بھی جو ہے نا وہ شرم محسوس نہیں کرتا اس بات میں کہ وہ ایک مچھر کی مثال دے، یا اس کے اوپر جو بیٹھا ہوتے ہیں یا پیراسائٹ جو ہوتے ہیں، اس سے بھی چھوٹے پیراسائٹ ہوتے ہیں، ان کی مثال جو ہے وہ بیان کرے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ، اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ 2 گروہوں کو ڈیفرینشیٹ کر دیں گے، مومنین کو اور کافروں کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ، لیکن جو لوگ آمنوا ایمان لائے، فَيَعْلَمُونَ وہ جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ کہ حق میں ربہم ان کے رب کی طرف سے ہے، ٹھیک ہے، جو مومنین ہیں وہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو بھی چیز نازل فرما رہا ہے وہ ان کے بہتر کے لیے، ان کی جو ہے وہ نرشمنٹ کے لیے ہے، وہ کوئی سوال نہیں اٹھائیں گے۔ لیکن آگے دوسرے گروہ کی اللہ تعالیٰ بات بیان کر رہے ہیں، وَأَمَّا الَّذِينَ لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفروا کفر کیا، کس بات کا کفر کیا، اللہ تعالیٰ کی آیات کا کفر کیا، فَيَقُولُونَ بس وہ کہتے ہیں، ماذا کیا، اراد اللہ ارادہ کیا اللہ نے، بہذا اس مسئلہ مثال سے، ٹھیک ہے۔ اب جو کافی لوگ ہیں وہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا مثال دے دی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کیا چھوٹی چھوٹی مثالیں دے رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں یضل وہ گمراہ کرتا ہے، بھی اس سے، کثیرن بہت لوگوں کو، ویہدی اور ہدایت دیتا ہے، بھی اس سے، کثیرا بہت لوگوں کو، ٹھیک ہے۔ ہدایت والے کون سے لوگ ہیں، متقی لوگ، اور گمراہ کون سے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، جو عیسائی، جو منافقین لوگ ہیں، ٹھیک ہے، جو گمراہ ہو چکے ہوئے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما اور نہیں، یضل گمراہ کرتا، بھی اس سے، الا الفاسقین مگر فاسقوں کو، نافرمانوں کو، ٹھیک ہے، یہ آ گیا اس گروپ کی بات۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں گمراہ کرتا اس سے لیکن فاسقوں کو، وہی ایسے ہی جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوال اٹھاتے کہ یہ کیوں کر دیا، یہ کیوں کر دیا، اور وہ کیوں کر دیا۔ آگے اللہ تعالیٰ مزید جو ہے نا وہ فاسقوں کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ الذین جو لوگ ینقضون توڑتے ہیں عہد اللہ تعالیٰ کا وعدہ، من بعد اس کے بعد میثاقہ پختہ اقرار کے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کا وعدہ توڑ دیتے ہیں پکا وعدہ کرنے کے بعد،
یہاں آپ خود کو دیکھیں کہ ہم کتنے جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے وہ وعدے کرتے ہیں. دن میں کتنے دفعہ اللہ تعالیٰ جی ہم وعدہ کرتے ہیں ہم ایسا کریں گے ویسا کریں گے، پھر ہم ان کو توڑ دیتے ہیں. اور یہ کن لوگوں کی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں؟ فاسق لوگوں کی بات بتا رہے ہیں کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتے ہیں پھر توڑ دیتے ہیں. یہاں پہ اس وعدے تین قسم کے اور بھی وعدے جو ہم نے اللہ تعالیٰ سے کیے ہیں. ٹھیک ہے، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ لیا تھا ہماری روحوں سے. ٹھیک ہے، روحوں سے جو ہے نا وہ وعدہ لیا تھا کہ جو ہم آگے پڑھیں گے حضرت آدم علیہ السلام کا جب واقعہ آئے گا نا تب ہم آگے پڑھیں گے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کیا ہوا ہے. ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ آپ ہمارے رب ہیں اور آپ کے سوا کوئی شریک نہیں ہے. اور دوسرا عہد ہم نے یہ کیا تھا کہ تمام انبیاء کرام کے بارے میں کہ ہم ان کی رسالت کو جو ہے وہ ان پہ ایمان لاتے ہیں اور اس بات پہ ایمان لاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں. یہ ہم وعدے جو ہے نا یہ پہلے کر چکے ہوئے ہیں، دنیا میں آنے سے پہلے کے کر چکے ہوئے ہیں. تیسرا وعدہ جو ہے وہ علماء کرام کے ساتھ خاص ہے کہ انہوں نے حق کو نہیں چھپانا، انہوں نے جو ہے وہ صحیح جو اللہ تعالیٰ کی باتیں ہیں وہ آگے پھیلانی ہے. ایک تو یہ 3 وعدے ہو گئے، اور دوسرا جو ہم روز مرہ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتے ہیں کہ اللہ ہاں ہم یہ کام کر لیں گے، پکا وعدہ ہم یہ کریں گے. ہم آرام سے اللہ تعالیٰ کے قسم اٹھا لیتے ہیں کہ جی نہیں ایسے، اور ہمیں پتہ نہیں کہ ہم کتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَقْطَعُونَ اور کاٹتے ہیں ما جس کا امر اللہ حکم دیا اللہ نے بھی اس سے، یہ کہ یُؤْصَلَ وہ پھیلائیں اور جوڑے رکھیں یا پھیلائیں، اور وَيُفْسِدُونَ اور فساد پھیلائیں فی الارض زمین میں. ٹھیک ہے، اب ایک تو یہ کرتے ہیں یہ لوگ وعدہ توڑتے ہیں جب بھی اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتے ہیں. دوسرا یہ کرتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے نا اس پہ عمل نہیں کرتے. ٹھیک ہے، اس کو توڑ دیتے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تاکہ یہ زمین میں فساد پھیلائے. میں یہ زمین میں فساد پھیلانے والا جو ہے نا وہ ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو فرسٹ لیکچر میں جو ہم منافقین کا پڑھ رہے تھے وہ ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتا چکی ہوئی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پہلا کام یہ وعدے توڑتے ہیں، دوسرا یہ جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس پہ عمل نہیں کرتے تاکہ یہ زمین میں فساد پھیلائیں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک وہی لوگ ہیں ہم الخاسرون نقصان اٹھانے والے. اور اس بات کا ان کو اندازہ کب ہوگا؟ قیامت کے دن. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیفا کس طرح تکفرون تم کفر کرتے ہو باللہ اللہ کا وکنتم تھے تم امواتن بے جان مردہ فاحیاکم اس نے تمہیں زندگی بخشی. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ پہلے دیکھیں نا چاروں گروہوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیسے تم لوگ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہو، کیسے تم لوگ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ دل سے نہیں مانتے. اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ کیسے تم لوگ نہیں مانتے کہ وہی ہے جس نے تم لوگوں کو پیدا کیا، بے جان تھے تم لوگ، کچھ نہیں تھے، ایک مٹی کا پتلا تھے، اس نے ہی تم میں جان بھری، تمہیں زندگی دی. ہماری ہر ایک سانس جو ہے نا ہم کسی چیز کا اللہ تعالیٰ کا شکر نہیں ادا کر سکتے. ایک ہم جو سانس لے رہے ہیں نا اس کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتے کہ اس کے بھی 2 شکر بنتے ہیں. ایک جو ہم ایک ٹائم پہ پتہ ہے نا آپ کو ہم کاربن ڈائی آکسائڈ کو باہر نکالتے ہیں اور آکسیجن کو اندر لے کے جاتے ہیں. ایک سانس میں ہم 2 کام کر رہے ہوتے ہیں، ہم اس کا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم کیوں کفر کر رہے ہو؟ وہ جس نے تمہیں زندگی بخشی، تم بے جان تھے، تمہیں اس نے زندگی بخشی، ثم پھر یمیتکم تمہیں مارے گا، ثم پھر یحییکم تمہیں جلائے گا، یعنی تمہیں زندہ کرے گا دوبارہ. یہ قیامت کے بارے میں بیان ہو رہا ہے کہ ہمیں جب ایک دفعہ موت ہو جائے گی پھر اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ زندہ کریں گے. ثم پھر الیہ ترجعون پھر ہم اسی کی طرف جو ہے وہ لٹائے جائیں گے. قیامت کے دن ہم اللہ تعالیٰ کی طرف ہی جو ہے وہ لٹائے جائیں گے اور اپنے سارے اعمال کا جو ہے وہ حساب و کتاب دیں گے. ہاں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہوا وہی ہے الذی جس نے خلق پیدا کیا لکم تمہارے لیے. اب یہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی نشانیوں کے بارے میں جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں. ایک دفعہ اللہ تعالیٰ بیان کر چکے ہیں. دیکھیں بار بار اللہ تعالیٰ نا اپنی نشانیوں کے بارے میں قصے یہ ساری ہمیں رپیٹ ہوتی رہیں گی تاکہ ہم بار بار جو ہے نا وہ بھولیں نہ اس چیز کو، ہمیں یاد رہے. اللہ تعالیٰ ابھی دوبارہ سے اپنی جو نشانیوں کا ذکر کریں گے. هو الذی وہی ہے جس نے خلق پیدا کیا لکم تمہارے لیے ما جو فی الارض زمین میں ہے، جمیعا سب کا سب، زمین میں جو کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ نے سب کچھ جو ہے نا ہمارے لیے پیدا کیا ہے. کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے. ثم پھر استویٰ برابر کر دیا یا قصد کیا الی السماء آسمان کی طرف.
فسواہن، پھر ان کو ٹھیک بنا دیا، سبع سماواتی، 7 آسمانوں کو، جو میں آپ سے لاسٹ آیات میں بتائی تھی، ڈسکس کری تھی نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا ہے کہ ہم نے طے جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 7 آسمانوں کو بنایا، تو وہی اللہ تعالیٰ جو ہے اس میں ڈسکس کر رہے ہیں، اس میں بتا رہے ہیں کہ میں نے جو ہے وہ طے بطے جو ہے وہ 7 آسمانوں کو بنایا ہے، زمین کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، وہ ہوا، اور وہی بکل ہر شیء، چیز کو علیم، جاننے والا ہے، وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک پتا بھی نہیں، ایک پتا بھی جو ہلتا ہے نا وہ بھی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوتا ہے کہ یہ پتا ہلا ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔